آج میں ایک ایسی چونکا دینے والی ڈاکومنٹری کا ریویو لے کر آئی ہوں جسے دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ رونگٹے کھڑے ہونے کو واقعی اگر محسوس کرنا ہے تو یہ ڈاکومنٹری دیکھیے۔ ضروری نہیں صرف ڈرامائی فلم دیکھ کر ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں۔ کہانی کی طرف چلنے سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے میں نے یہ نوٹ کیا اور فیس بک پر بھی میرے کچھ دوستوں نے کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کوئی انجان انہی کے ناموں سے فیس بک اکاؤنٹ بنا کر ان کے جاننے والوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہا ہے۔ اس مصیبت کا شکار افراد بار بار اپنی وال پر پوسٹ لگا کر اپنے تمام جاننے والوں کو انتباہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی ان کے نام پر اکاؤنٹ سے کوئی بھی پیسے یا کسی بھی قسم کی مدد مانگے تو ہرگز نہ دیں۔ ایسی حرکت کرنے والا ایک ملزم نہیں بلکہ ذہنی لحاظ سے ایک پکا عادی مجرم ہوتا ہے، جسے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی ایسی حرکت سے کسی کی عزت حتیٰ کہ جان بھی جا سکتی ہے۔ یہی کہانی اس ڈاکومنٹری کا مرکزی خیال ہے۔ یہ ایک بالکل حقیقت پر مبنی کہانی ہے۔ کرت انگلینڈ کی رہائشی ایک 35 سالہ غیر شادی شدہ خاتون ہے جو ایک سکھ خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ والے دوست احباب سب کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ ویسے تو اس کا ایک 18 برس کی عمر سے ہی ایک شخص سے تعلق ہے، مگر اتنا مضبوط نہیں ہوتا اور آخر ایک دن وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر فیس بک پہ اس کی بوبی نام کے ایک شخص سے بات چیت شروع ہوتی ہے جو کہ 4-5 سال تک صرف سلام دعا تک محدود رہتی ہے۔ بوبی شادی شدہ ہے۔ فیس بک پہ ڈالی گئی اس کی تصاویر سے سب کی طرح کرت کو بھی یہ لگتا ہے کہ وہ ایک امیر شخص ہے۔ ہر دوسرے دن کبھی کینیا، کبھی امریکہ، کبھی انگلینڈ ہوتا ہے۔ اس کی شادی شدہ ہونے کے سبب کرت ایک حد میں رہتی ہے، زیادہ بات چیت نہیں کرتی۔ مگر ایک دن بوبی اسے میسنجر پر بہت ہی افسردہ ہو کر بتاتا ہے کہ اس کی طلاق ہو گئی۔ وہ سخت دکھی ہے۔ کرت اسے زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے، پھر کچھ عرصے کے لیے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن وہ اپنی وال پہ پوسٹ لگاتا ہے کہ سانج نام کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ اندر سے کرت کو تعصب بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ بات چیت کرتے رہتے تو اس سے اس کی شادی بھی ہو سکتی تھی، مگر پھر قسمت کا لکھا سمجھ کر بھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ تقریباً 2 سال کے بعد اچانک بوبی کی موجودہ بیوی سانج اپنی فیس بک پر پوسٹ ڈالتی ہے کہ بوبی کو کینیا میں 6 گولیاں لگی ہیں اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہسپتال میں داخل ہے۔ وہ وینٹیلیٹر پر ہے۔ کرت شاکڈ رہ جاتی ہے۔ وہ حادثے کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے سانج سے رابطہ کرتی ہے۔ اس دوران کرت کی بوبی کے 2-4 کزنز اور اپنی ایک کزن سمرن سے بھی رابطہ ہوتا ہے، جو اتفاق سے کینیا میں بوبی کے گھر کے قریب ہی رہتی تھی۔ اس لیے کرت کے لیے تمام معلومات کا ذریعہ سمرن ہی تھی۔ بوبی ایک امریکی شہری تھا، اس لیے امریکہ نے فوراً اسے اپنی پروٹیکشن میں لے لیا۔ اب بوبی امریکہ کے ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ سمرن اب کسی کام کے سلسلے میں امریکہ آئی ہوتی ہے، جس سے کرت کو بوبی کی خیر خبر ملتی ہے۔ آخر کار بوبی کو وینٹیلیٹر سے اتار دیا گیا۔ بوبی کو ہوش آ جاتا ہے، مگر اسے کسی سے بھی ملنے ملانے کی اجازت نہیں تھی۔ فزیو تھراپی کے بعد وہ تھوڑا بہت ہلنے جلنے اور چلنے کے قابل ہو گیا۔ اس پر تمام سوشل میڈیا یا ایسی اپلیکیشنز کے استعمال میں پابندی تھی جس سے اس کی لوکیشن معلوم ہو۔ مگر ایک دن لمبی بیماری اور ڈپریشن سے تنگ آ کر بوبی نے چھپ کر ایک نیا فیس بک اکاؤنٹ بنایا اور کرت سے رابطہ کیا اور رو رو کے کرت کو بتایا کہ اس کی محبوب بیوی نے اسے اس مصیبت میں تنہا چھوڑ دیا۔ کرت نے ایک دوست کی طرح اس کی تشفیع کی اور پھر دونوں میں روز بات ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے اس پر لگی عدالتی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دونوں میں قربت کافی بڑھ چکی ہوتی ہے۔ ایک دن بوبی نے کرت کو پرپوز کر دیا۔ کرت کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ اس نے بوبی سے درخواست کی کہ اب جب سب ٹھیک ہے تو وہ فوری انگلینڈ آئے اور اسے شادی کر کے ساتھ لے جائے، کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، کہیں بعد میں بچوں کی دفعہ مسائل نہ پیدا ہوں۔ بوبی نے آج کل پہ بات رکھنی شروع کر دی۔ کرت کو اس کی ایک بات بہت عجیب لگتی تھی کہ بوبی ویڈیو کال پر نہیں آتا تھا، روز اپنی تصاویر بھیج دیتا تھا۔ وہ کہنے لگا جب شادی ہونے ہی والی ہے تو اسے یہ ٹین ایجرز والی کی طرح ویڈیو کال پسند نہیں۔ بالآخر ایک دن بوبی کے انگلینڈ آنے کا دن آ ہی گیا۔ بوبی آ تو گیا لیکن اس نے کرت سے ملنے سے انکار کر دیا۔ کرت جو بے چینی سے اس کی راہ تک رہی تھی وہ حیران رہ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا بہتر ہے یہ آپ خود دیکھ لیں۔ میں تو سن ہو چکی تھی، لگا رگوں میں خون جم گیا ہو۔ لیکن ایک بات صاف صاف بتا دوں، جو آپ اندازے لگا کے بیٹھے ہیں وہ سب غلط ہے۔ ڈاکومنٹری نیٹ فلکس پر موجود ہے، کوشش کریں اسے اردو ڈبنگ کے ساتھ دیکھنے، زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ اور اگر آپ دیکھ چکے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی کی کہانی بھی میں بتاؤں تو پھر بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔